میرا اگر کسی سے جھگڑا ہو جائے یا کسی سے کوئی بحث ہو، بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس جواب ہوتا ہے، مگر میں اس کو صبر کر کے خاموش ہو جاتا ہوں کہ کوئی بات نہیں، بات کو جانے دیا جائے، بات کو ختم کر دیا جائے۔ میں وقتی طور پہ تو اس کو صبر کر جاتا ہوں، خاموش ہو جاتا ہوں، لیکن اس کے بعد میں اس قدر پریشانی کا سبب ہو جاتا ہے وہ میرے لیے کہ میرے ذہن میں، میرے دل میں یہ بات تب تک گھومتی رہتی ہے، تب تک مجھے سکون نہیں آتا، چین نہیں ملتا، قرار نہیں ملتا، جب تک میں اس بات کا جواب نہ دے لوں۔ سوال ہے، خوب اچھا سوال ہے قاری صاحب۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی ہو جاتی نا، بحث ہوتی ہے، نفسیاتی طور ہاں، پر ہے۔ تو وہ بندہ سوچتا ہے پھر بعد میں کہ یہ کیا یار، میں نے کیوں چھوڑ دیا اس کو، مجھے تو گھر تک چھوڑ کے آنا چاہیے تھا، لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہی ہے۔ یہ بھی نفسیاتی ایک چیز ہے، یعنی دماغ پھر اس کو بعض دفعہ اچھا یہ یوں سوچ رہے ہیں، بعض دفعہ لوگ یوں بھی سوچتے ہیں کہ آپ نے کوئی کسی کو جواب دیا، وہ جواب آپ کا صحیح نہیں تھا، جب آپ وہاں سے اٹھ گئے یا تھوڑا ٹائم گزر گیا تو آپ کے ذہن میں کوئی جواب آ گیا جو پہلے جواب سے اب اچھا تھا، افسوس۔ اب آپ اس سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ اس وقت یہ جواب میرے ذہن میں کیوں نہیں آیا، جو مجھے تو یہ ایک نفسیاتی چیز ہے۔ باقی اگر وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا یہی حل ہے کہ وہ اسی وقت کوئی اچھا سا اس کو کوئی نہ کوئی جواب دے دیا کریں، دل میں نہ رکھیں، تاکہ یہ اندر جو ان کا کڑھنا ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور دوسری اگر آپ کی اجازت ہو تو سب نے، میرے ساتھیوں نے اپنی بات مکمل کی ہے، جی، اور میری بات یہ کہہ کر کاٹ دی گئی تھی کہ وہ آڈیو میں کوئی خرابی آ گئی ہے۔ آپ کی اب بات چلے گئی تھی ویسے، چلے بہرحال کوئی ہے پوائنٹ تو نہیں جی۔ چلی گئی تھی، میں تو اچھا، حدیث سنا رہا تھا، وہ پوری وہ گئی ہی حدیث، نہیں۔ وہ حدیث ہاں، سنا دیں۔ اہل حدیث ہو، حدیث سنائے تو پھر کیسے؟ جزاک جزاک اللہ، اللہ۔ بالکل۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے اندر تو مفلس وہی کہلاتا ہے من لا درہم لہ ولا دینار لہ، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، اصل مفلس وہ ہے یأتی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن آئے گا بصلاۃ و زکوٰۃ و حج، اسی طرح اور بھی کچھ نیکیاں آپ نے گنوائیں، کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ نمازیں بھی ہوں گے، روزے بھی ہوں گے، حج، زکوٰۃ، یہ ساری نیکیاں اس کے ساتھ ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قد شتم ھذا و اکل مال ھذا و قذف ھذا، کہ ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو قتل بھی کیا ہوگا، کسی کی غیبت بھی کی ہوگی، کسی کے مال کھایا ہوگا، کسی کو کوئی تکلیف دی ہوگی۔ قیامت والے دن جب اللہ کی عدالت لگے گی تو جو حق لینے والے ہیں وہ اللہ کی جناب میں آئیں گے، اور اللہ کی جناب میں آ کر کہیں گے یا اللہ اس نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا، اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے مجھے ذلیل کیا تھا، میرے پیسے کھائے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کی وہ جو نیکیاں ہیں، پورا بیگ اس کا نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، وہ نیک کسی کو اس کی نمازیں دے دے گا، کسی کو اس کا حج دے دے گا، کسی کو اس کی زکوٰۃیں، خیرات، صدقات، کسی کو روزے، بیگ اس کا نیکیوں کا پورا خالی ہو گیا۔ اور ابھی بھی اللہ کے رسول نے فرمایا حق لینے والے ابھی باقی ہوں گے، جیسا کہ محترم شہیدی صاحب نے کہا نا، یہ بالکل اس کی تشریح یعنی ہو رہی ہے کہ نیکی کے ساتھ ساتھ جب تک آپ پرہیز نہیں کرتے تو وہ آپ کا وہ جو بد پرہیزی ہے وہ آپ کی نیکیوں کو کھا جاتا، ضائع کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اب آپ نے فرمایا حق لینے والے پھر بھی باقی ہیں، نیکیاں اس کی تقسیم ہو گئی، اب اللہ کیا کرے گا؟ جو حق لینے والے ہیں ان کے گناہ اٹھا کر اس کو دے دے گا۔ اللہ اکبر۔ ثم طرح فی النار، اب اپنی نیکیاں تقسیم ہو گئی، گناہ پہلے اپنے بھی تھے، اب دوسروں کے گناہ بھی اپنے بیگ میں ڈل گئے، اب کیا معاملہ بنا؟ ثم طرح فی النار، اٹھا کر اسے دوزخ میں ڈال دیا اللہ جائے گا۔ اکبر، تو سوچنے کی اس ضرورت لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں، نیکیوں کے ساتھ ساتھ پرہیز بہت ضروری ہے۔ دوائی تو کچھ عرصہ ہم کھا لیں گے، لیکن پرہیز اگر زندگی بھر چینی سے بچے گا تو وہ شوگر سے بچا رہے گا۔